بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج ہم الحمدللہ چوتھا اسم مبارک شروع کر رہے ہیں جو کہ ہے المالک، جس کا معنی ترجمہ بادشاہ، شہنشاہ، تمام کائنات مخلوق کا خالق اور مالک۔ اس کی نیچر جمالی ہے اور عدد بنتا ہے 90 اور عنصر یا ایلیمنٹ بنتا ہے خاکی۔ تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نام جو پورا بنتا ہے یا مالک یا ملک، تو الملک المالک یعنی کہ مکمل حاکم، بادشاہ، رب العالمین، مالک، بادشاہی کا مالک، اعلیٰ طاقت، اختیار کا مالک، یعنی تمام کائناتوں کا مالک اور حاکم، ظاہر اور پوشیدہ اور سب کا تخلیق کار، ابتدا سے ہے اور اختتام کے بعد بھی رہے گا، یعنی کہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ وہ جو ملک کی صفت کا مالک ہے، یعنی سلطنت، اقتدار، اختیار، اللہ الملک الحق ہے، وہی تمام امور کا تدارک کرنے والا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، بناتا ہے اور کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں احادیث کی طرف۔ پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا، ترجمہ: میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں اور تمام بادشاہتیں تیرے سوا، تیرا کوئی شریک نہیں۔ دوسری حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات، حج یا عمرہ سے واپس آتے تو ہر وقت 3 مرتبہ تکبیر کہتے، زمین کی بلندی کی طرف چڑھتے اور تب بھی یہی کہتے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہتیں اس کے لیے ہیں اور تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں اور وہ قادر مطلق ہے۔ ہم توبہ، عبادت، سجدہ اور سجدے کے ساتھ لوٹ رہے ہیں۔ ہمارے رب کی حمد، اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اپنے بندے کو فتح دلائی اور اس نے کافروں کے تمام قبیلوں کو شکست دی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کا حق نہیں، اس کا کوئی شریک اور شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی اس کارے کا، اور یہ کہ اس کے لیے سارا دن شیطان کے خلاف وہ محفوظ رہے گا یہاں تک کہ رات آ جائے۔ اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو زیادہ کہے، یعنی کہ 100 مرتبہ کہنے کا، لیکن جو اس سے بھی زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ 100 مرتبہ سے زیادہ بھی کہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، دولت مندوں کے پاس تمام انعامات ہیں، جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، اور ان کے پاس مال زیادہ ہے، جو صدقہ کرتے ہم خیرات میں نہیں دے سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جو تم پر فضیلت رکھتے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، اللہ کے رسول، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ
اللہ کی تسبیح کرو اور اس کی حمد کرو، کہو الحمدللہ 33 بار، اور اس کی تسبیح کرے یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور یہ کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قادر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے، اس کی حمد ہے، واجب ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ جن کے پاس مال ہوتا ہے وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور ایک بار یہ دعا پڑھیں تو آپ کو جو لوگ مال کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ ثواب ہوگا، اور ساتھ آپ کے گناہ چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی چوٹی پر کھڑے ہوئے تو 3 مرتبہ تکبیر فرمائی اور فرمایا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا کوئی اور شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے اور اس کے لیے حمد ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آپ نے 3 مرتبہ دعا کی، اور اسی طرح مروہ پر بھی آپ نے یہی دعا پڑھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین نام قیامت کے دن اللہ کے نزدیک اس شخص کا ہوگا جو خود کو مالک المالک کہلاتا ہے یا اپنے آپ کو شہنشاہ کہلاتا ہے، کوئی نہ کوئی اپنے نام کے ساتھ رتبہ لگاتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں جو بلند و بالا ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ اس طرح کا لفظ شہنشاہ بھی بدترین لقب ہے، یعنی کہ انسان اپنے ناموں کے ساتھ کوئی ایسا لقب نہ لگائے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے سوا کسی کو سوٹ نہیں کرتا۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کا حق نہیں، وہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہی اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ قادر المطلق ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری شانیں اللہ کے لیے، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی طاقت۔ اور پھر اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کو پکارے، وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص رات کو اٹھ کر یہ عمل کرے تو اس کی دعا ہر حال میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے دادا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا جب وہ بازار میں داخل ہوتا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت کا حق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، مرنے والا نہیں، اس کے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھے گا، اس سے 10 لاکھ برائیاں مٹائے گا، اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ مطلب بازار تو تفریح کی جگہ ہے نا، وہاں پر انسان جب اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے کلمات کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ انتہائی خوش ہوتا ہے اور اتنا انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ تو جب بھی بازار جائیں تو یہ دعا اپنے ساتھ ضرور رکھیں، اسکرین شاٹ لے کر رکھ لیں اور ضرور پڑھیں، اور اتنے 1 لاکھ نیکیاں اور 1 لاکھ برائیوں سے نجات پا لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ ہی کی شان ہے جو اتنا نوازتا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ کہا کوئی حق نہیں کہ اللہ کی عبادت کی جائے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے، یعنی کہ اولاد اسماعیل میں سے جو لوگ غلام بنائے گے ان کو آزاد کرنے کا،
ان گنت ثواب ہو گیا، ان گنت۔ اب چلتے ہیں کہ یا اللہ یا مالک کو پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں۔ فائدہ نمبر 1، اللہ پر پختہ توکل ہو جاتا ہے کہ وہی ہر چیز کا مالک ہے، مطلب ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی کی دین ہے، کائنات میں جو کچھ بھی ہے اسی کی دین ہے۔ صبر، سکون، رہنمائی اور قلب کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ ایمان، مال، عزت اور مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے۔ حکمران اور افسران جو ہیں آپ کا احترام کریں گے، ظالموں کے ظلم سے حفاظت ہوگی، مقدمہ میں فتح اور دشمنوں کی ذلت ہوگی، ذاتی جائیداد سے نوازا جائے گا، کھویا ہوا مال بھی واپس مل جائے گا۔ عمل کیا کرنے ہیں؟ نمبر 1، قلب میں طہارت اور نور کے لیے روزانہ 100 مرتبہ یا مالکوں کا ورد کریں۔ مال، عزت اور مرتبے میں اضافے کے لیے فجر کے بعد 2100 مرتبہ یعنی 2100 مرتبہ یا مالکوں پڑھیں۔ جائیداد میں اضافے کے لیے فجر کے بعد 2100 مرتبہ یا مالک القدوس پڑھیں۔ ضدی خاندان ہو، یعنی کہ آپ کی بات نہیں مان رہا، ملازم ہے، سرکاری کوئی افسران ہے، تو ان کو فرما بردار کرنے کے لیے 3000 مرتبہ یا مالکوں کا ورد کریں۔ کھوئی ہوئی ملکیت، اب وہ کوئی جائیداد بھی ہو سکتی ہے، دل کا سکون بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے جو آپ سے کھو گیا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے 10,000 مرتبہ یا مالک الملک پڑھیں۔ مقدمہ میں فتح اور دشمن کی ذلت کے لیے 3 دن تک روزانہ 1000 مرتبہ یا مالک الملک کا ورد کریں۔ ضمیر، مال، عزت اور مقام کی روشنی کے لیے روزانہ 90 مرتبہ یا مالکوں کا ورد کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام فضائل آپ کو بآسانی اس اسم مبارک سے حاصل ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے اور صدقہ جاریہ کے ثواب میں شامل ہو جائیے۔